یہ کام جو ترقی یافتہ ممالک نے کیمروں کے ذریعے سے لیا، آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے ایک تصور پیش کیا جس کی وجہ سے انسان کو قانون کا پابند بنا دیا۔ کیا تصور دیا؟ کہا کہ دیکھو جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ زندہ ہے اور اس کے اندر صفات ہیں جن میں سے 4 صفتیں بہت اہم ہیں، تم اپنے ذہن میں رکھا کرو۔ پہلی صفت ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو ویڈیو کیمرے تو مخصوص جگہوں پہ لگ سکتے ہیں، ہر جگہ تو نہیں ہوتے، مگر یہ تصور تو بہت ہی خوبصورت۔ تنہائی میں ہو تو اللہ دیکھتا ہے، محفل میں ہو تو اللہ دیکھتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تو اللہ دیکھتا ہے، سمندر کے اندر تم ڈائیو کر رہے ہو تو اس کی پانی کی تہوں میں بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم روشنی میں ہو تو بھی اللہ دیکھتا ہے، تم اندھیرے میں ہو تو بھی تمہیں اللہ دیکھتا ہے۔ جب کوئی انسان تمہیں دیکھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک تصور تو یہ پیش کیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، اور پھر وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے اور تمہاری بات کو سنتا بھی ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میری دعا کو سنتا ہے۔ تو جو ہم زبان سے اللفظ نکالتے ہیں پروردگار اس کو سنتے بھی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالی دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ اب ایک ویڈیو کیمرہ تو اس وقت معلوم کرے گا نا جب کسی بندے نے کوئی قدم اٹھایا، دل میں کیا ہے اس کو تو ویڈیو کیمرہ ریڈ نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس وقت بھی جانتے ہیں، گناہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس وقت بھی جانتے ہیں، گناہ کی پلاننگ کرتا ہے اس وقت بھی جانتے ہیں، جب مرتکب ہو رہا ہوتا ہے گناہ کا اللہ اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ احساس تو پھر بہت خوبصورت احساس ہے، ان مادی چیزوں کی نسبت بہت بلند، چنانچہ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایمان سکھایا تو ان کو اللہ رب العزت کی صفات بتلائیں اور ان کے دل میں یہ بات اچھی طرح رچا دی کہ اللہ ساتھ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ اب ان 4 باتوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک ایسا ایمان عطا کر دیا کہ وہ فرشتوں کی جیسی زندگی گزارنے والے بن گئے تھے، کھرے لوگ، جو من میں تھا وہی سامنے تھا۔ نفاق ختم ہو گیا، درنگی ختم ہو گئی، گناہ معاشرے سے ختم ہو گیا، ہر ایک کی زندگی میں سچ آ گیا۔ چنانچہ ایک حکم ملتا تھا سب عمل کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بستی میں سے گزرتے ہوئے جو امیر لشکر تھے انہوں نے دیکھا کہ بعض عورتیں نیم برہنہ لباس پہن کر کھڑی ہیں، تماشے دیکھ رہی ہیں، تو انہوں نے اعلان کروا دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ایک اعلان پر پورے کے پورے لشکر کے لوگوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا اور شہر میں سے گزر گئے۔ جب واپس گھروں کو پہنچے تو لوگوں کو بتایا کہ جی ہمیں امیر نے حکم دیا، ہم نے سر جھکا لیے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں کے مکان سنگل سٹوری تھے یا ڈبل سٹوری تھے؟ تو اس نے جواب دیا
کہ جب آنکھیں ہی نیچے جھکا لیں تو ہمیں مکانوں کی بلندی کا بھی نہیں پتا. یہ ایمان ایسی عجیب چیز ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام صحابہ کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے، تلقین فرماتے تھے کہ ہمارا پروردگار ان صفات کے ساتھ متصف ہے، لہذا ہمیں قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے تم اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہوگے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے گناہ کے مواقع آتے تھے. ایک صحابی مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. کافی دنوں کے بعد مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملا. قدرتاً عشاء کے بعد یہ وہاں سے گزر رہے تھے کہ اس عورت نے دیکھ لیا. اس نے کہا، ابو مرشد، بڑا عرصہ ہوا تمہیں دیکھے ہوئے، آج تو حامد بھی گھر پہ نہیں، تم آ جاؤ اپنا کام سمیٹ کے اور ہم اکٹھے رہیں گے. فرمایا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا، تم وہی ہو نا جو مکہ کی گلیوں میں میری یاد میں پھرا کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، تمنائیں کرتے تھے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں. میں وہی ہوں. کہنے لگے، تم وہی ہو، میں وہ نہیں ہوں. تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے، اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب اگر تو مجھے گناہ کی دعوت بھی دے گی تو میں تیری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، چونکہ وہ تو پہلے سے تعلق رکھتی تھی، انوالو ہوئی تھی. تو جیسے اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو فرمایا کہ پیچھے ہٹو ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا. یہ کیا ایمان تھا کہ جس نے 100% ان کو گناہوں سے روک لیا. تو دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا، ہر بندہ قانون کا پابند، ہر بندہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں دروازوں پہ تالے نہیں لگائے جاتے تھے. یہ کنڈیاں لگانے کا رواج اور تالوں کا رواج تو بعد میں پڑا ہے. اس وقت کہاں رواج ہوتے تھے؟ ایسا امانت کا زمانہ تھا، دیانت کا زمانہ تھا. کسی بندے کی زمین چیز گر جاتی تھی، ایک ایک مہینہ وہیں پڑی رہتی تھی، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ ایک بندے کا کمبل گرا، اس کے اوپر بارش بھی ہوئی، آندھی بھی چلی، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. جس کا گرا تھا وہ تقریباً 1 سال کے بعد اسی طرف سے گزرا تو اس نے کمبل کو وہاں پڑے دیکھا، ہاتھ لگایا تو وہ اتنا بوسیدہ تھا کہ پرزے پرزے ہو چکا تھا. 1 سال تک اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے. اکیلی ہے، جوان العمر ہے، مال بھی اس کے پاس ہے. اب اکیلی عورت پیدل کتنا چلتی ہوگی یا سواری پہ کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک دن میں 20 میل. تو 20-25 میل جس نے سفر کرنا ہو، اس کو ہزاروں میل سفر کرنا پڑے تو کتنے دن لگیں گے؟ راستے میں کبھی آبادی میں سوئے گی، کبھی ویرانے میں سوئے گی. اس کو تو کہیں بھی وقت آ سکتا ہے دن اور رات کا. تو وہ جب مدینہ طیبہ پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کے پوچھا کہ تم نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنی مجبوری بیان کی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت خوبصورت سوال پوچھا کہ تم عورت ذات ہو اور عورت کو بہت پتہ چلتا ہے کہ مرد مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تم نے یمن سے مدینہ کا سفر کیا، تم نے ان لوگوں کو کیسے پایا؟ اس نے کہا، امیر المومنین قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں اس راستے میں کتنے لوگوں کے ساتھ رہی، انٹریکٹ کیا، میں اس نتیجے پر پہنچی کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں کی اولاد بستی ہے. ایسی سوسائٹی کو جنم دیا کہ جہاں سارے کے سارے انسان یوں لگتا تھا کہ جیسے سب کے سب آپس میں بھائی ہیں اور بہن بھائی کی حیثیت. عزت کی حفاظت کرنے والے،
احترام کرنے والے، دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے، یہ سارا کا سارا نتیجہ اس ایمان کی وجہ سے تھا کہ ہر وقت دل میں یہ تصور تھا اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور ہر وقت میرے ساتھ بھی ہیں۔ یہ بہت عجیب نعمت ہے۔ اب اس نعمت کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا کہ ایسا ہے ہمارا پروردگار، پھر جب قرآن اترا اور پتہ چلا کہ یہ اس کے احکام ہیں تو پورے کے پورے لوگ اس پر عمل کرنے والے بن گئے۔ تو ہمیں بھی اپنے اس ایمان پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمان میں جو نوجوان تھے، مرد اور عورت، وہ بھی شریعت کی پابندی کرنے والے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بہت مزے لے کے بیان کیا کرتے تھے۔ سفر میں جا رہے تھے، ویرانے میں ایک نوجوان دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے۔ ویرانے میں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم ذبح کریں گے اور اس کو بھونیں گے، تم بھی کھا لینا ہم بھی کھائیں گے، تمہیں پیمنٹ دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا جناب سوری، یہ تو میں مالک نہیں ہوں، میں تو صرف چرانے والا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہہ دیا اتنی تمہاری بکریاں ہیں، تم کہہ دینا کہ بھائی بکری کو بھیڑیا کھا گیا، مالک کو کیا پتہ چلتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ ان پڑھ بکریاں چرانے والا نوجوان آگے سے عبداللہ بن عنہ کو کہتا ہے کہ حضرت اگر میں یہ کہوں گا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ تو عمر لانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے دلوں میں کیا ایمان بھر دیا کہ معاشرے کا ایک ان پڑھ نوجوان جنگل کی تنہائی میں بھی کسی گناہ کا موقع کوئی دکھاتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ اگرچہ بندے نہیں دیکھتے، بندوں کا پروردگار تو دیکھ ہی رہا ہے۔ عمر لانو اپنے زمانے خلافت میں گلیوں میں چل رہے ہیں کہ دیکھوں کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ ایک گھر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز آئی، ذرا قریب ہو کے سنا کیا بول رہی ہیں۔ تو ایک بڑی عمر کی عورت کہہ رہی تھی بچی کو کہ بکری نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا دے دیا۔ پورا دیا یا کم دیا؟ اس نے کہا کم دیا ہے۔ کہنے لگی لینے والے تو پورا مانگیں گے تو کچھ پانی اس میں ڈال کے پورا کر دو۔ لڑکی نے کہا کہ میں تو پانی نہیں ڈالوں گی، عمر لانو نے منع کیا ہے۔ تو بوڑھی عورت نے آگے سے کہہ دیا کہ عمر لانو کوئی دیکھ تو نہیں نہ رہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ عمر لانو نہیں دیکھتے، عمر کا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے۔ ینگ بلڈ، گرم خون، جن کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ایمان نے ان کو بھی باندھ کے رکھ دیا کہ موقع ہونے کے باوجود وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ عمر لانو اتنا خوش ہوئے کہ پھر آپ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا اور پھر ان کی شادی کر دی۔